وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه، اور ہم نے جو پیدا فرمایا زمین میں سے الگ الگ رنگ اور روپ کی چیزیں، یعنی کھیتیوں میں بھی آپ دیکھیں، سرسروں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ یلو کلر کے پھول دیکھیں، گرین کلر کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اس طرح کی خوبصورتی آپ کو کبھی بھی سنتھیٹیکلی چیزیں جو آپ بناتے ہیں ان میں نظر نہیں آئے گی۔ پھر فروٹ مختلف قسم کے، اگر آپ فروٹ کے درختوں پہ لگے ہوئے فروٹ دیکھیں، آم کو، انار کو، انگور کو، یوٹیوب کے اوپر کتنی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یورپ امریکہ کے اندر تو اس کی بڑی میس پروڈکشن ہوتی ہے، بڑے آرگنائزڈ وے میں وہ کاشتکاری کرتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہی ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بیج بویا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن انگور لگا ہوا ہوتا ہے، انار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو زمین میں خربوزے اور تربوز، سبزیاں، میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں گھر کے ساتھ ایک پلاٹ خالی تھا، وہ ہمارے دوست کا ہی تھا، تو جتنا عرصہ اس نے کنسٹرکشن نہیں کی تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا بیج لگا کے نا مختلف چیزیں اگائی تھیں۔ بھنڈیوں کا پودا اگایا ہم، ایک دن بھنڈیاں اتارتے تھے، ایک دو دن بعد اتنی بھنڈیاں اور لگی ہوتی تھی، لگتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، ادروائز یقین کریں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ٹماٹر توڑتے ہیں آپ، ایک دو دن بعد اتنے ٹماٹر اور لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو کدو کی بیل اتنی باریک سی، اتنا بڑا کدو وہ لمبے سائز کا اس پہ لگا ہوا، میرا خیال ہے وہ کم از کم بھی 7-8 کلو کا تھا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، اتنی سی ٹہنی کے ساتھ، اتنی سی ٹہنی کے ساتھ اتنا بڑا تربوز، اور وہ ایک تربوز نہیں، ایک بیج بویا ہے اس میں سے وہ بیل نکلی، اس کے ساتھ اتنے تربوز، ہر تربوز کے اندر اتنے بیج، یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے۔ پھر ان کے کلرز دیکھیں، پھر ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ کتنی غیر معمولی ہے۔ اسی تربوز کو اگر آپ کاٹ لیں تو چند گھنٹوں کے بعد تعفن پھیل جائے گا، نہ کاٹیں آپ 2-3 دن بعد اسے کاٹ لیں وہ خراب نہیں ہوگا، ایسی کھال اوپر چڑھائی ہے کہ اس کے اندر وہ پریزرو بھی رہتا ہے۔ کمال کی چیز ہے۔ تو یہ مختلف کھیتیاں، مختلف فروٹ، ان کے درخت، ان کے مختلف کلرز، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، اس کے بعد اس نے مقصد کے تحت بنائی ہے، کیونکہ ہم بھی جو کھیتیاں یا فروٹ کے درخت اگاتے ہیں مقصد کے لیے اگاتے ہیں نا، اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اپنی آخرت کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی۔ سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے۔ یہ ایک الگ سے دنیا ہے۔ میں اگلے دن نیشنل جغرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھپے کے بحری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے۔ آپ کہیں سمندر کی ٹیریٹری جتنی ہے نا، وہ جو ساحل سمندر کے چند 100 کلومیٹر تک تو اس ملک کی ہے، پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی، وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا، جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے، سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے، انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہے، ہر ملک کی الگ سے ہے۔ وہ جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے، کیونکہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ایک بحری جہاز میں آپ امیجن نہیں کر سکتے، میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی، سرکار کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اور ایسی سی نایاب مچھلی ہے۔ یہ میں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اتنے بڑے بحری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں آپ ساری مچھلی بھر دیں تو وہ کہہ رہے تھے ملینز آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے، اور اس میں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ جبھی تو وہ
اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحری جہاز صرف سمندر میں چلے نا، ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر 1 ملین سے زیادہ کا ایک چھوٹا بحری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھونک دیتا ہے. تو وہ خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی میں سے. اب تو سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں موجود ہیں کہ آئندہ 1000 سال تک جتنی انسانیت ہے نا، یہ زمین سے کچھ بھی نہ اگائے، سمندر کے اوپر ہی زندہ رہ سکتی ہے. بلکہ میں 3-4 دن پہلے نیشنل جغرافی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ سورج 1 سیکنڈ میں، 1 گھنٹے میں نہیں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی، چلیں جو سویلائزڈ ہے وہ ہزاروں سال میں، آج تک جتنی انرجی انہوں نے اس پلانٹ ارتھ پہ استعمال کی ہے نا، بجلی کی فارم میں، آگ کی شکل میں، کسی بھی فارم میں، اس سے زیادہ انرجی 1 سیکنڈ میں ہمارا سورج دے رہا ہے اگر اسے جمع کیا جائے 1 سیکنڈ میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 دن کی اگر انرجی جمع کر لی جائے 86,400 سیکنڈ ہے، آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب. سورج 1 دن میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا پہ انسان آباد ہیں 1 لاکھ سال تک 1 دن کی انرجی کو یوز کریں. انہیں کوئی اور آگ جلانے کی، بجلی بنانے کی ضرورت نہیں سورج سے، اگر وہ ساری جمع کر لی جائے. اللہ کی قدرت ہے.